حدیث نمبر 99، مکھی اور شفا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدکم فلیغمسه ثم لینزعه فإن في احدى جناحیہ داء والاخرى شفاء۔ کتاب بدء الخلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو ڈبو دے، پھر اسے نکال پھینکے، کیونکہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ یعنی ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، کہ مکھی اتری، اس کے ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا بھی ساتھ ہی اللہ نے دیر اینڈ دین رکھ دی ہے۔ اور یہ بات وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور اس پر کوئی فس کریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس چیز کو پئیں جس میں مکھی آ جائے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کا دل کئی کھانے کو نہیں چاہتا، صرف مکھی والا پانی یا دودھ پینے کی تو بات نہیں، تو وہ آپ نہ پیئیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو جو کھانے کے عادی تھے ان کو کھانے کے لیے کہا۔ تو ذاتی پسند اور ناپسند ہونا اور بات ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس اور کھانا موجود ہے، آپ وہ نہیں کھانا چاہتے، آپ دوسرا کھا لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں اس کو مانتا نہیں، تو یہ پھر ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور ایسا شک بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے کم ہی ہے، اور ہمارے علم کا منبع تو صرف دنیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا منبع وحی الہی تھا۔ اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہی بات اگر آج کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائنٹسٹ ثابت کر دے تو ہم فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ عجب بات ہے کہ وحی الہی پر ہمارا ایمان نہیں، لیکن انسانی تجربات پر ہمارا یقین بہت ہوتا ہے۔ ہمارا دین نا ایک پریکٹیکل دین ہے، ہم اپنے اوپر سب کو قیاس نہ کیا کریں کہ انسان پھینک ہی دے اس کو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے یا پینے کے لیے صرف وہی چیز ہوتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ تم اگر مکھی آ جائے تو اس کو پھینک دو سارے کھانے پینے کو، تو پھر غریب لوگ کیا کریں کہ جو بڑی مشقت کے ساتھ کوئی ایک چیز حاصل کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے یا ایسی چیز پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا وہ اس سے محروم ہو جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا وہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانا چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام حالات میں ہم مردار کے بارے میں سوچ کے بھی کراہت کرتے ہیں اور وامٹ کرنے لگے اگر اس کے بارے میں سوچے کہ کوئی کھانا پڑ جائے اس کو، لیکن جب قحط پڑتا ہے اور بھوک شدت سے لگ جاتی ہے تو پھر ہمارے دین نے مردار کو اس وقت کھانے کو حلال بھی کر دیا۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور اپنی سوچ کو بڑا کرنا چاہیے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر ایک شک کرنا یا پھر ان کو ناپسند کرنا۔ تو اس حدیث سے، اور ایک اور حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکھی کے پروں میں زہر اور تریاک دونوں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو، بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہٰذا اس ساری کو ڈبو لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر طبیعت اجازت دے تو ایسی غذا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو چونکہ اللہ نے لوگوں کو بہت نعمتیں دی ہیں تو اچھا بھلا صاف ستھرا کھانا بھی اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں۔ کھانا ضائع کرنا جو ہے بذات خود ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے اور ناشکری کی علامت ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے تھوک سے شہد پیدا کرتی ہے اور اس کے ڈنگ میں زہر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سانپ کا زہر جو ہے وہ قاتل ہے اور اس کا گوشت اس کے زہر کے لیے تریاک اکبر ہے، یعنی سانپ ہی کا گوشت سانپ کے زہر کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تضادات کی بنائی اور اس میں ایک بیلنس قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تو اس بیلنس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ عالم کے حالیہ کچھ تجربات بھی ایسے کیے گئے ہیں کہ مکھی اور بیماری کے جراثیم کے ساتھ ساتھ تریاک کے جراثیم بھی اٹھائے ہوئے ہوتی ہے،
تو جب مکھی کسی چیز کو چھوتی ہے تو اپنے جراثیم سے اس کو آلودہ کر دیتی ہے، اور جب پوری مکھی اس میں ڈوبتی ہے تو وہی اس کا اینٹیڈوٹ ہو جاتا ہے۔ بعض طبیب یہ بھی کہتے ہیں کہ بچھو اور بھیڑ کے کاٹے پر اگر گھریلو مکھی مل دی جائے تو اس کی وجہ سے آرام آ جاتا ہے، اس شفا کی وجہ سے جو اس کے پر میں اللہ نے رکھی ہے۔ یعنی بچھو کے کاٹنے پر مکھی مل دی جائے، اب آپ کہ او ہو یہ تو بڑی گندی بات ہو رہی ہے، نہیں، ہر جگہ پر نہ ڈاکٹرز ہیں نہ کلینکس ہیں، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہے علاج کرانے کے، تو وہ پھر اسی طرح کی چیزوں سے علاج کرتے ہیں، اور اگر اتنا سستا علاج ہو جائے تو پھر بہت سا مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مہنگے سے مہنگا علاج کریں گے تو تبھی ہمیں شفا حاصل ہوگی، لیکن ان ساری باتوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ شفا تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی شفا دیتا ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور توکل اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ اسلامی طبیب جو ہے، یعنی مسلمان طبیب اور ڈاکٹرز وغیرہ، وہ خاص طور پر اپنے کلینکس کے اوپر هو الشافی، اپنے پرسکرپشن کے اوپر هو الشافی لکھتے تھے کہ یہ شفا ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، دم بھی کرنا چاہیے، تو حدیث نمبر 100 میں شفا کی دعا بتائی گئی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بعدهم یمسحه بیمینہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کتاب الطب۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اللہ کی پناہ میں دیتے دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا کرتے تھے اور کہتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ تو اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں، اس میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی، یا تھوڑا سا فرق ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی جو عیادت کریں وہ بھی دم کر سکتے ہیں، گھر کا فرد بھی کر سکتا ہے، مریض اپنے اوپر خود بھی کر سکتا ہے، اور دم میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی دایاں ہاتھ متاثرہ جگہ پر پھیرنا چاہیے۔ اگر کوئی درد ہے کسی جگہ پر یا ویسے پورے جسم میں ہی بخار ہے تو دائیں ہاتھ کی ایک برکت ہوتی ہے، یمین یومن سے بھی ہے برکت والا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ نیک شگون کے طور پہ پھیرا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری یا تکلیف کو دور کر دے۔ تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے۔ تو اس میں اللہ عز و جل کی صفت ربوبیت کا آپ وسیلہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی وجہ سے اس دم کے ساتھ لوگوں پر واقع ہونے والی تکلیف جو ہے اور بیماری اور درد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، سب کی تردید کر دی گئی کہ کوئی اور شفا دے ہی نہیں سکتا، اور یہ صرف زبان سے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، یقین سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی اس کو جڑ سے اکیڑ دے، ختم کر دے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، پھر 2-4 سال میں وہ بیماری پھر پلٹ کر آ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ کہ ایسی کہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے اور اس بیماری سے مکمل تندرستی، عافیت، صحت اور سلامتی حاصل ہو۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے، اذہب البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، تکلیف دور فرما دے اے انسانوں کے پالنے والے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح آنکھ کا درد ہو اس کے لیے بھی دم ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں. ان کی بیوی کہتی ہیں میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پر دم کرتا، جب وہ دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا ہے، جب تم اس پہ دم کرواتی ہو وہ باز آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اذھب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ ہو ہی نہ، یعنی ایک دفعہ علاج ہو، شفا ہو، اور اس کے بعد دوبارہ وہ بیماری لوٹ کر ہی نہ آئے، جڑ سے ختم ہو جائے. اسی طرح اگر کہیں سے کوئی پارٹ جل جائے جسم کا، کوئی گرم پانی گر گیا، کہیں لو لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو اس پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جبیل بنت مجلل سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا. اتنی دیر میں لکڑیاں ختم ہو گئیں. میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی، جیسے عام طور پہ بچے کرتے ہیں. وہ الٹ کر تمہارے بازو پہ گر گئی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ محمد بن حاتب ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اذھب البأس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہتی ہیں کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، یقین کے ساتھ، اور پھر آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو یہ واقعات ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں دنیاوی اور ہر طرح کے امراض کا علاج موجود ہے. اس کے علاوہ جو رقیہ شرعیہ ہے، اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو وہاں پر آپ رقیہ RUQA اور AH بھی ہو سکتا ہے، اگر ٹائپ کریں تو آپ کو مختلف طرح کے رقیہ مل جائیں گے، جس میں مختصر ترین جو ہے قاری مشاری راشد کا رقیہ ہے جو میرا خیال ہے 12-13 منٹ پر مشتمل ہے. اسی طرح طویل رقیہ بھی ہے جو سعد الغامدی کی آواز میں ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا ہے. پھر یہ کہ مختلف اور رقیاز بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ آیات تو ایک جیسی ہوتی ہیں سب میں، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ کسی میں کم کسی میں زیادہ بھی ہوتی ہیں. تو اس میں جو بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ سن سکتے ہیں، اس کو ریگولرلی سنیں. ایک اور چیز یہ کہ جب بیمار کو رقیہ سنوایا جا رہا ہو تو بیچ میں اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور یہ بھی میک شور کرے کہ بیمار جو ہے وہ سو نہ جائے، اس کو جگا کے رکھے، اس کے کانوں کے تھرو اس کے پورے جسم تک اس کے اثرات جانے چاہیے. کیونکہ ہوتا ہی کہ قرآن میں سکینت بھی ہے اور انسان جب سننا شروع کرتا ہے تو اس کی تکلیف اور غم دور ہوتا ہے تو وہ ایک دم ریلیکس ہو کے سونے میں چلا جاتا ہے. یا بعض اوقات جیسے شیاطین ہوتے ہیں انسان کے اوپر، کوئی نظر ہوتی ہے شیطانوں کی یا وہ پوزیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض جو رقیہ سنے نہ. تو ایسی صورت میں اگر ہیڈ فون لگا دیے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی قسم کی اور کوئی آواز اور ڈسٹربنس ہو ہی نہ اور پورا رقیہ سنا جائے. اور شدید بیماری ہو تو صبح و شام بھی سنا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ایک وقت بھی اگر پراپر طریقے سے رقیہ سنا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رقیہ کیا تھا. آپ کے پاس عیادت کے لیے آئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے رقیہ کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص خزانوں سے
یہ آیات اور یہ شفا کی دعائیں عطا کی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ دوا کے علاوہ یعنی گولیاں کھانے کے علاوہ ہم یہ دعائیں بھی اور قرآن کا پڑھنا بھی جاری رکھے. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دل کی بیماری ہے، دل سے مراد دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہے، کہیں دل لگتا نہیں، انگزائٹی ہے، پریشان ہے، تو اس میں بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دیں. تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کا دل قرار پکڑ جائے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس وبا سے بچائے، اور جو مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بلا دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.